إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا معزز بزرگوں اسلامی بھائیوں اسلامی مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں تمام قسم کی تعریفات توصیفات بزرگیاں اور بڑائیاں لائق اور سزاوار ہیں اس اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہان کا تنہا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک کی جانب سے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہ السلام پر اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن و بیش بہا درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہم بارک علیہ وسلم
اسلامی بھائیوں، ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد کلام مقدس کے دو مقامات سے دو آیتوں کی تلاوت کرنا نصیب ہوا ہے۔ پہلی آیت سورۃ الحجر کی ہے اور سورۃ الحجر کی سب سے آخری آیت ہے۔ دوسری آیت اسی پارے کی 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 ہے۔ آئیے اس مناسبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، کیا کچھ ہم پیغام دے سکتے ہیں اور اپنے لیے کیا کچھ پیغام ان آیتوں سے لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کے یہاں الوداعی جمعے کے نام سے یہ جمعہ موسوم کیا جاتا ہے، اور صرف موسوم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کے لیے الگ طریقے، الگ طرح کی تیاری، اس کی الگ خصوصیات اور اس کے لیے نامعلوم کیسی کیسی حرکتیں کی جاتی ہیں، اور اس جمعے کو ایک خاص فضیلت دی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، لہذا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یاد رہے ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ ہو یا آخری جمعہ ہو، پہلے جمعے کو جتنی فضیلت حاصل ہے شریعت کے اندر، اتنا ہی آخری جمعے کو بھی حاصل ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ آخری جمعہ جب آتا ہے تو ایک مسلمان کے اندر ایک عجیب طرح کی فکر پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب طرح کی حسرت اس کے اندر جنم لینے لگتی ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو خوش کر چکے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، جنہوں نے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لی ہیں، ایک مومن ہونے کے بعد ایمان کا تقاضا پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ایسے ہی سرسری طور پر ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گیا، ہم کچھ نہ کر سکے، وہ حسرت کرتے۔ بہرحال جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور آمد کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ویسے ہی جب جانے لگتا ہے تو جاتے وقت بھی لوگوں کی وہی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ جب رمضان آنے لگتا ہے تو ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو استقبال کرتے ہیں اور خواہشیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ بار الہ اتنے دنوں تک تو نے مجھے حیات بخشی، رمضان المبارک تک بھی مجھے زندہ رکھنا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو تو راضی کرنے کی توفیق دے دینا، یہ اس کی خواہشیں اور اس کے دل کی آواز کہتی ہے۔ وہیں پر ایک دوسری قسم کا انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے، وہ اس بات کی تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کمانے کا مہینہ ہے، مال سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان جب آتا ہے ہماری دکانیں خوب چلتی ہیں، رمضان جب آتا ہے ان کو تراویح سے، ان کو نمازوں سے، تلاوت قرآن سے اور دوسری عبادتوں سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، تراویحاں چھوڑ چھوڑ کے دکانیں کھولے ہوئے ہیں۔ تو دوسری قسم کے لوگ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ رمضان آئے بس دنیا کمایا جائے، لیکن وہ ان کی کامیابی اس میں نہیں ہے، وہ بدنصیب ہے۔ ایک تیسری قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، جنہیں رمضان سے، نماز اور روزے سے، حج اور زکوٰۃ سے، اسلامی عبادات سے تعلق نہیں ہوتا ہے، انہیں ایک طرح سے نفرت ہوتی ہے کہ رمضان آئے گا، اب ہم جہاں تہاں کھاتے پیتے دندناتے نہیں پھر پائیں گے، ہوٹلوں میں پردے تک لگ جائیں گے، اب جب ہم پان کھائیں گے یا کوئی اور چیز استعمال کریں گے لوگ ہمیں کراہت کی نظر سے دیکھیں گے، رمضان کائے کو آ رہا ہے۔ اور وہی لوگ اس وقت اب خوش ہو رہے ہیں، جب رمضان جا رہا ہے تو ایسے قسم کے لوگ خوش ہو رہے ہیں، لیکن جن کے اندر ایمان ہے،
जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीकात दे रखी है, ऐसे लोग अब हसरत की नजर से रमजान को देख रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर हसरत है कि काश कि हम पूरा रमजान रात रात भर जाग सकते, काश कि हम तिलावत कुरान एक बार नहीं, तरावी में नहीं, कई बार खत्म कर चुके होते, काश कि हम मजीद सदका तो खैरात कर लिए होते। नहीं मालूम आइंदा फिर ये महीना आएगा भी या नहीं। बहरहाल जब रमजान आया मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी माएँ और बहनें, रमजान आने के बाद ऐसा तकवा व तहारत का माहौल बर्पा हो गया था। आपने देखा कि मस्जिदें भरने लगी थी। रमजान आने के बाद तकवा व तहारत का वो माहौल, जो लोग शराब पीते थे, शराब पीना छोड़ करके नमाजी बन गए। वो लोग जो दुनिया के अंदर गुनाह करते हुए दंदनाते फिर रहे थे, रमजान आने के बाद तरावी की नमाज पढ़ने लगे थे। वही लोग जो अपने पड़ोसियों तक का ख्याल नहीं करते थे, रमजान आने के बाद इफ्तारी एक दूसरे के यहाँ भेजने का एहतमाम कर रहे थे। वही लोग जो किसी को खाना खिलाना गवारा नहीं करते थे, सफीर लोग जब आते थे तो उनके लिए इफ्तारी इतनी भेज देते थे कि सफरा खा नहीं सकते थे, और कई तरह के तकवा व तहारत का माहौल बर्पा हो गया था। तिलावत कुरान का मस्जिदें भर गई थी। लग ऐसा रहा था कि वाकई में ये इस्लामी ममलकत है, यहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन रमजान जब जा रहा है तो ऐसा अफसोस होने लगा है कि नहीं मालूम गुज़िश्ता साल जैसे इस मस्जिद का हाल हुआ था, कहीं वैसा न हो जाए। रमजान भर मस्जिद भरी थी, रमजान भर बड़ा तकवा व तहारत का माहौल था, बड़ा लेन देन की फिजा कायम थी, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी रमजान में। रमजान के बाद अफसुर्दगी वाली जिंदगी बन गई थी। अफसोस कर रहे थे चंद वही लोग जो पंजगाना नमाजी थे, वही बच गए। बाकी सारे लोग जैसे शैतान छूटा, सारे लोग मस्जिदों से भी छूट गए और चले गए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बहरहाल आइए, आज के इस खुतबे का मौजू ही यही है कि हमने बहुत सारी इबादतें की, नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, सदका तो खैरात और ज़कात अदा कर लिए, लेकिन अब क्या है? तो इसका जवाब ये है कि लोगों, जो नमाजें हमने पढ़ी हैं, जो तरावियां हमने अदा की हैं, और आपने बहुत सारी नेकियां इकट्ठा कर ली हैं, नेकियों के पहाड़ आपने अपने अंदर समो लिए हैं, लेकिन इन नेकियों के पहाड़ों की हिफाजत की अब जरूरत है। इन नेकियों के पहाड़ों की हिफाजत की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो जाए कि कुरान ने जो मिसाल कायम की, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अंकासा, ऐ लोगों, रमजान में इबादत करने के बाद, तरावियां अदा करने के बाद, तिलावत कुरान करने के बाद, सदका तो खैरात करने के बाद, बहुत ज्यादा नेकियों का तुमने एक अंबार खड़ा कर दिया है। और फिर कहीं ऐसा न करना कि उस औरत ने, जिस औरत ने सूत काटा, दिन भर तक काट कर उसे मजबूत किया, फिर शाम को जब घर वापस जाने लगी तो अपने हाथों से मेहनत से काटे हुए सूतों को टुकड़ा टुकड़ा कर डाला। यानी रमजान में जो इबादतें हमने की हैं, अल्लाह ने हमारे लिए जो जमा करके रख दिया है, कहीं ऐसा न हो कि इन इबादतों को हम रमजान के बाद खुद ही अपने हाथों पर पामाल कर दें, बर्बाद कर दें। जाहिर सी बात है कि रमजान के बाद जब हमारा रवैया बदल जाएगा, जब हम ऐसे ऐसे अमाल अंजाम देने लगेंगे जिन अमलों की अंजाम दही के बाद हमारी नेकियां जो हम कमाए हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगी, कहीं ऐसा न होने पाए। दूसरी बात यह है, एक बात तो ये कि हम अपनी इबादतों की हिफाजत करें, अपनी नेकियों की हिफाजत करें, और दूसरी बात यह है कि हम अपनी इबादतों में मुदावमत बरतें। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मामूल ये नहीं था। अगर हम अपनी नेकियों की हिफाजत करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहते हैं, तो दोस्तों और साथियों, जैसे अभी हम इस्लामी बने हुए हैं, अल्लाह के हकीकी बंदे बने हुए हैं, रमजान के बाद भी ऐसे ही बने रहें। सहाबा किराम का यही मामूल हुआ करता था। कुरान से पूछिए, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول اللہ بتا رہا ہے کہ مومنوں کا یہ عالم ہوا کرتا تھا، مسلمانوں اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اللہ سے جو عہد کیے ہوئے تھے اس کو مکمل کرتے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض صحابہ ایسے تھے جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان تک گوا بیٹھے، اپنی جان تک گوا بیٹھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض صحابہ ایسے ہیں جو اپنے معمول پر برقرار ہیں، قائم ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ اور مسلمانوں، رمضان بھر مسلمان بننے کے بعد، رمضان بھر اللہ کی عبادت کما حقہ کرنے کے بعد، اور پھر رمضان کے بعد منہ سے پھر جاتے ہو، اپنے رخ کو پھیر لیتے ہو۔ ذرا اندازہ کرو صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں، صحابہ کو کامیابی ایسے نہیں ملی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے رمضان میں اللہ کے بندے ہوتے تھے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہوتے تھے۔ جیسے ان کا اللہ رمضان میں ہوتا تھا، وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہوا کرتا تھا۔ لہذا صحابہ کرام کی زندگی نے ہمیں یہ بتایا کہ جیسے رمضان میں تمہاری زندگی کٹ رہی ہے، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ اور شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اے لوگوں، بہت زیادہ عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے جس عبادت کے بعد تم مداومت نہ برت سکو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سددو وقاربو، سددو وقاربو، کہ اے لوگوں، عبادت کے معاملے میں درمیانہ راستہ نکالو، درمیانہ راستہ تلاش کرو، بہت زیادہ عبادتیں نہ کرنے لگو کہ جن عبادتوں پر مداومت نہ برت سکو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فرائض کو چھوڑ دے، بلکہ سنن نوافل کو بہت زیادہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن نوافل کے ادا کرنے کی طاقت تمہارے پاس ہمیشہ کی نہ رہے، ایسی نوافل عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کتنا ضرورت ہے؟ جتنے پر مداومت ہمیشہ کی برت سکتے ہو اتنے۔ اس بات کیا کہا؟ وقاربو، اور ہر عبادت کو مکمل کرنے کی کوشش کرو، ہر عبادت کو مکمل کامیاب کرو، مداومت برتو ان کے اوپر۔ اور کیا کہا؟ وَاعْلَمُوا أَن لَّن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، اے لوگوں سنو، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھو، کان کھول کر سنو، اپنے دلوں کے اندر اس بات کو بسا لو کہ تمہارا کوئی بھی عمل تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ عمل کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ جس عمل کے بعد تم نے مداومت برتی اور اللہ نے اپنی مشیت کی، اللہ نے اپنی چاہت کی، تو تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اس کے بعد آگے کہا کہ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا، اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا، کہ اے لوگوں، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے۔ رمضان میں بھی جس طرح سے تھے، رمضان کے بعد بھی رہا جائے تو اللہ کو یہ ادا اور یہ عمل، یہ انداز سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی عمل کے بعد تم جنت میں جا سکتے ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے بعد اللہ کے رسول نے ہمیں عبادت کے معاملے میں کیا انداز اپنانا چاہیے وہ بیان فرمایا۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے، عبادتیں جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس کی کئی شرطیں ہوا کرتی ہیں، جن شرطوں کے بغیر ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب تک کوئی عمل دھیان کے ساتھ، مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء کرام سے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آئے، آ کر کے نماز پڑھی، دیکھیے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے، نبی کو آ کے سلام کیا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ میرے صحابی جاؤ، واپس جاؤ، تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔
غور کیجئے کس قدر اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حالانکہ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ جب اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی آئے تھے اور نماز جلدی جلدی ویسے ہی پڑھ لیا تھا، کوئی دھیان نہیں، کوئی خیال نہیں، بے توجہی کے ساتھ فٹافٹ آ کے پڑھ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز ہی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت ہے اگر بے توجہی کے ساتھ کی جائے، اگر اس میں یکسوئی نہ ہو، خیال اللہ رب العالمین کا اور دھیان اس کی طرف نہ ہو، تو ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ توجہ کا ہونا، یکسوئی کا ہونا، دھیان اور خیال کے ساتھ کوئی بھی عبادت کا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے تو سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر نہیں کرتا ہے تو ایسا عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہر ثبت نہ ہو جائے کہ ہاں تمہاری عبادت جو ہے سنت کے مطابق ہے، تب تک تمہاری عبادت اور تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہو۔ ایک تیسری بات یہ ہے عبادت کے حوالے سے، اس کے بعد حفاظت کی بات آئے گی کہ انسان جب تک اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے امید کے ساتھ عبادت نہ کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی درس قرآن میں کچھ دنوں پہلے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کے حوالے سے یہ بات آئی قربانی پیش کرو، دونوں نے پیش کیا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہو گئی اس کو کہا، جس کی نہیں ہوئی اس نے کہ لأقتلن، کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اس کے بعد جس کی قبول ہو گئی تھی کیا کہا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ سنو یہاں دیکھیے حصر پر حصر ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی تو مجھے مار ڈال، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اسی کا عمل قبول ہوتا ہے۔ لہذا عمل کرنے سے پہلے اللہ سے امید کا ہونا اور اللہ کے خوف کا ہونا از حد ضروری ہے۔ لہذا عمل کرنے کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کو برتنا ضروری ہے، لیکن چونکہ یہ خطبہ جمعہ کا موقع ہے، آگے چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے عملوں کی حفاظت کس طرح سے کریں۔ اپنے عمل جو ہم کیے ہیں، جو ہمارے پاس نیکیاں ہیں، جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں انجام دی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کی حفاظت کیسے کریں؟ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن عملوں کے انجام دینے کے بعد ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا گناہ جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو بھی پھٹکارتے ہوئے کیا کہا کہ اے میرے رسول، آپ کی بھی نیکیاں اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سب کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر تو نے شرک کیا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رسول، میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے، جتنے انبیاء تھے، سب کی طرف وحی کی گئی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عملوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور میں میرے حبیب آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ اور صرف اللہ کے نبی پیارے رسول محمد رسول اللہ نہیں بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، ابراہیم بھی یہی کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، مجھے اور میرے بال بچوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے، ان کی پرستش کرنے سے بچائے رکھنا۔ اور اس سے پہلے
حضرت ابراہیم کے بعد یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی کہ شرک سے پناہ طلب کیا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس سے بچنا از حد ضروری ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر نیتوں میں خلوص ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے، ورنہ وہ عمل منہ پر مار دیا جاتا ہے، وہ عمل منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے یہ حدیث قدسی ہے کہ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں سے اور ان کے شرک سے غنی ہوں، بے نیاز ہوں۔ اور جب کوئی بندہ فمن عمل عملا اشرک فیہ معی، کہ جو کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ترکتہ وشرکہ، تو میں اسے بھی مار بھگاتا ہوں، اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کے شرک کو بھی اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، کسی طرح کی ریا و نمود کی آمیزش ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، برباد ہے۔ بلکہ آگے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں کیا بیان کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب ان نیک اعمال کرنے والوں کو بدلہ دینے کی باری آئے گی، اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ ان لوگوں سے مانگ لو جن لوگوں کو دکھانے کی خاطر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے مسجدیں آیا کرتے تھے، جاؤ بیوی سے بدلہ مانگ لو۔ ارے دنیا کے اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لیے، گاؤں میں اچھا بننے کے لیے بڑا نمازی بنتے تھے، جاؤ گاؤں والوں سے مانگ لو، مجھے تو راضی کرنے کے لیے تو نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور جہنم سلگانے کی بات جو آئی آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس حدیث کو پیش کرتے یاد کرتے تو ابو ہریرہ زارو قطار ہونے لگتے تھے کہ ایسا عالم ان لوگوں کا ہوگا جو سب سے بہترین نیک اعمال انجام دینے والے ہیں، ان سے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ابو ہریرہ کا عالم تھا۔ اور کیا بیان کرتے تھے کہ جہنم جن لوگوں سے، جہنم میں جو لوگ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے وہ بڑے اچھے اعمال انجام دینے والے ہوں گے۔ وہ شہید ہوگا جو اللہ کی راہ میں کہہ کر کے ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، شہید ہو گیا جب اللہ اس سے پوچھ رہا ہوگا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے بڑی طاقت دی تھی، بہادری دی تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا الہ العالمین کیا کر سکتا تھا اس سے زیادہ، تیری راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، جان دے دیا۔ اللہ کہے گا نہیں جھوٹا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عالم اور قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے بندے کیا کچھ کیا تو نے میری خاطر، میں نے تجھے فلاں دولت سے نوازا تھا، علم دین سے اور قرآن سکھایا تھا، کیا کچھ کیا تھا؟ بندہ کہے گا کہ تیری راہ میں تلاوتیں کرتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، قرآن کو اچھے انداز میں لوگوں کو سناتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا جھوٹا، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب، قاری صاحب، آواز کتنی اچھی ہے، انداز کتنا اچھا ہے۔ اگر یہ شائبہ تک بھی ہے علماء کرام کے اندر، حفاظ کرام کے اندر، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے وہ مالدار انسان جو اپنے آپ کو حاتم طائی کا لقب چاہتے ہیں اور خوب بانٹتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب تک اس کے پاس 10 لوگ نہ رہیں تب تک اگر مانگو کچھ تو نہیں دیا جائے گا، ضرورت مندوں کو وہ دیکھے گا، جب تک اکیلے رہے گا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، لیکن جب 10 لوگ بیٹھے رہیں گے، کوئی آ گیا اور نہیں بھی آیا، دکھانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور 100 نہیں 500 کا نوٹ نکال کے لوگوں کو دکھائے گا، دیکھو وقت کا حاتم طائی میں ہی ہوں۔ چنانچہ اللہ کہے گا ایسے لوگوں سے قیامت کے دن، اے میرے بندے، کون سی وہ چیز تھی، کون سی وہ نعمت تھی جس نعمت سے تجھے ہم نے نوازا نہیں تھا؟ اے میرے بندے، اتنا کچھ دینے کے باوجود، اتنا مالدار بنانے کے باوجود، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا تھا، کیا کر کے آیا ہے؟ بندہ کہے گا الہ العالمین، تیری راہ میں جہاں بھی کسی کو ضرورت
पाता, जरूरतमंद पाता, जहां किसी को देखता कि इसको देना चाहिए सबको देता रहता था। अल्लाह कहेगा झूठा, झूठ बोल रहा है, मेरे लिए नहीं तो दिखाने के लिए देता था, लोगों के लिए देता था। बहरहाल रियाकारी, दिल का साफ होना और नीयत का साफ होना अमल के लिए जरूरी है, वरना हमारा अमल बर्बाद हो जाएगा। एक तीसरी चीज है जबान की हिफाजत का होना, ये आपको बताया था, सरसरी तौर पर बताते हैं। चौथी चीज ये है कि इंसान अपनी इबादतों पर इतराए ना। 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं 40 साल से हम फजर की नमाज नहीं छोड़े हैं, 40 साल से हमारी नमाज फजर नहीं छूटी है, हम फला काम कर लिए हैं। अरे हज करने गए, खामखा कोई जरूरत नहीं है हज करने, हज की तारीफ करते हुए कि मैं हाजी हूं, बयान करने लगे कि काबा ऐसा है तो ये वैसा है, फला ऐसा है, रियाकारी करने के लिए और कहिए कि अपनी इबादत पर इतरा रहा है। जरा अंदाजा लगाइए, साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु से अच्छे हम नहीं हो सकते, कोई इंसान नहीं हो सकता, आम इंसान। वो साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके हवाले से नबी ने कई फजीलतें बयान फरमाई, और जब उनकी रूह परवास हुई, रूह निकाला गया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तहर्रक लहुल अर्श, अर्श इलाही जुम्बिश कर जाता है, हिल जाता है। और फिर जब उनकी रूह को आसमान की तरफ उठाया जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फुतिहत लहू अबवाबुस समा, आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाजे से चाहो आओ, कोई तकलीफ नहीं, इस्तिकबाल ऐसा हो रहा है। वही हजरत साद बिन मुआज जब जनाजे में पहुंचाए जाते हैं तो उनकी नमाज जनाजा में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, शहीद लहू सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, लोगों ये साद बिन मुआज ऐसा आदमी है जिसकी नमाज जनाजे के अंदर 70,000 फरिश्ते मौजूद थे, एक दो नहीं 70,000। और आगे क्या कहते हैं कि जब उनकी जनाजा, उनकी मैयत उठाई जाती है तो चूंकि बड़े अजीब अल जुस्सा थे, ताकतवर थे, पहलवान की तरह थे, सहाबा ने सोचा बड़ा वजनी होगा इनका जनाजा बड़ा वजनी होगा, वैसे ही ताकत उसी अंदाजे से लगाया, लेकिन सहाबा कहते थे कोई तो वजन ही नहीं है। अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल साद का वजन कहां गया, साद का तो कोई वजन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, क्या मेरे सहाबियों, इसे उठाने वाले सिर्फ तुम नहीं हो बल्कि फरिश्ते भी मौजूद हैं। वही साद बिन मुआज जब कब्र में रखे जाते हैं, नबी अकरम देर तक दुआ कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, काफी देर तक दुआ किया। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप साद बिन मुआज की इतनी तारीफ करते थे, इतनी फजीलत बयान करते थे, और आज दुआ इतनी लंबी कर रहे हैं इनके लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों, साद बिन मुआज की कब्र को दबा दिया गया, कब्र को दबा दिया गया, यहाँ तक क्या कहा, हत्ता सारा कशार, यहाँ तक के हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र ऐसी चिपक गई कि वो बाल की तरह हो गए, चिमट गए। चुनांचे उसके बाद मैंने दुआ की हत्ता फुर्रिजा अन्हु, यहाँ तक कि कब्र कुशादा कर दी गई। साद बिन मुआज के ऊपर जब कब्र आकर के चिपक सकती है और अजाब कब्र हो सकता है, एक बार चिपक सकता है, तो जरा अंदाजा लगाइए हमारा और आपका क्या आलम होगा। अपनी इबादतों और नेकियों पर इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं ये भी बयान फरमाते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती, मैंने अपनी उम्मत के बहुत सारे लोगों को परखा, बहुत लोगों को जानता हूं जो कितने ज्यादा सवाब लेकर के आएंगे मालूम है, कामसाले जिबाल तिहामत बीसन, के तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु हबाअम मंसूरा, उनकी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा में उड़ा देगा, जर्रात में उड़ा देगा, कोई हैसियत नहीं रहेगी। हजरत सौबान ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन होंगे, जवाब दिया गया वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही बिरादरी के होंगे, तुम्हारे भाई होंगे। वयाखुज़ूना मिनल लैली कमा ताखुज़ून, और ऐ मेरे साथियों जैसे तुम रात में नमाजें पढ़ते हो, तहज्जुद गुजारी करते हो, वैसे वो लोग भी रात में नमाजें पढ़ते होंगे, तहज्जुद गुजारी करते होंगे। वलाकिन्नहुम कौमुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे जब रात में तन्हाई के आलम में जाते होंगे, दिन में तन्हाई मिलती होगी,
تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہوں گے، حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے، حرام کاریاں کرتے ہوں گے، بدکاریاں کرتے ہوں گے۔ اب اس کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج موبائل کا دور ہے، انسان تنہائی کے عالم میں موبائل نکالتا نہیں معلوم کیسا کیسا گناہ انجام دے ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری نیکیوں کو اللہ ختم کر ڈالے گا، اور پھر ایسے لوگوں کو کہاں جانا ہے اب خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز باتیں آئندہ کبھی موقع ملا تو آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دے کر ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے یا رب العالمین۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو کچھ بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، ہمارے اللہ تو انہیں قبول فرما لے یا رب العالمین۔ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ ہماری ماں اور بہنوں نے رمضان مبارک کے اندر جو محنتیں کی ہیں ان کے جذبات کو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ صدقۃ الفطر کو قبول فرما کر ہمارے روزوں کو پاک فرما دے یا رب العالمین۔ جو ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کی بیماریوں کو اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ دنیا کے اندر جو مسلمان آج ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بارے الہ ان سب کا علاج تیرے پاس ہے، تو سب کو آرام سے رہنے کا ذریعہ فراہم کر دے یا رب العالمین۔ جو دشمنان اسلام ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی گردنوں کو مروڑ دے یا پھر انہیں ہدایت دے دے یا رب العالمین۔ جو بھی دکھی لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔